اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کچھ تاخیر ہو رہی ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے ہی ہوتا ہے، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 162 تک پڑھا تھا، آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے اور سورۃ الاعراف کی یہ تقریباً اختتامی آیات ہیں، اس لیے کہ عن قریب سورۃ الاعراف ختم ہونے والی ہے، مکمل ہونے والی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک بار اور توجہ دلانا پچھلی بار کی پڑھی ہوئی آیت نمبر 157 اس کی طرف توجہ دلانا، اور یہ بڑی اہم ہے کہ میرے لیے میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت اہم ہے، اس پر ایک بار دوبارہ توجہ دی جائے۔ یہ آیت کا آخری حصہ خصوصاً جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، پوری آیت وقت وہ بچانے کے لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف وہ آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حمایت کریں، آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو نازل کی گئی ہے ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ دو الفاظ یہاں پر آئے ہیں، ایک حمایت کرنا اور دوسرا لفظ مدد کرنا۔ آپ کی حمایت، آپ کی مدد، اور یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول، اللہ کا عبد اور اللہ کا رسول تسلیم کرنے والے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ایک بات سے ہم نے بار بار میں ڈالتا رہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 5، ایمان کیا ہے وہاں پر ڈیفینیشن اس کا ملتا ہے۔ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ غیب پر۔ اور غیب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ غیب ہے۔ اور ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کون لے کے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم غیب کہہ رہے ہیں، قرآن۔ اور ہر ایمان والا یہ بات کہتا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا؟ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، بہرحال کہتا تو وہ ہے، ہر ایمان والا، ہر وہ شخص جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور یہ بات کہتا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، ایسے لوگ جو ایمان لائے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، غیب کو، اللہ کی کتاب کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر جو کچھ نازل کیا گیا اسے، جو کچھ آپ نے فرمایا اسے، اس پر دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کریں؟ حمایت کریں اور مدد کریں آپ کی۔ یہ حمایت اور مدد سے کیا مراد ہے؟
کہ آپ کی تعلیم کو جو آپ دے رہے ہیں، جو آپ پہنچا رہے ہیں، آپ پیغام دے رہے ہیں، اس کی حمایت کا مطلب یہ ہے کہ اسے آگے پہنچایا جائے، آپ کی مدد کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے مراد ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دیا جائے، ہے نا۔ یہ حمایت اور مدد، یہ دو الفاظ جیسا میں نے کہا بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کا قریبی عزیز اگر مخالفت کر رہا ہے تو آپ نے اس کی حمایت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنی ہے، اس کی حمایت نہیں کرنی۔ آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، کوئی بھی ہے نا جو مخالفت کر رہا ہے تو لیکن آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی بات کو، لائے ہوئے پیغام کو، اس پر ہی اس کی حمایت کرنی ہے۔ یہ آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن یہ حمایت آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے خلوص نیتی کے ساتھ جب تک کہ آپ خود اس حمایت کو دل سے تسلیم نہ کریں۔ یہی ایمان ہے، دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے تسلیم نہ کریں، اور جب آپ دل سے تسلیم کریں گے تبھی آپ اس کی حمایت کر سکیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ سوال کیا خود سے، اپنے آپ سے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے ایک لمحے کے لیے، پھر آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی۔ تو آپ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی یہ ہے ایمان کی تکمیل۔ یہ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ خود حمایت اس چیز کی کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ خود اسے دل سے تسلیم نہ کریں۔ اور یہی وہ بات ہے، ظاہر ہے ایمان والا جو ہے، ایمان رکھنے والا یہ پوری کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ آیت بھی اسے تسلیم کرنی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 157، اسے بھی تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ حمایت وہ تبھی کر سکتا ہے جب کہ وہ خود بھی اسے تسلیم کر رہا ہو۔ اور یہی وہ بات ہے جو یہاں سے لوگوں نے ایک اور روایت آپ کو ملتی ہے کہ وہ شخص، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، جب میرے اپنے الفاظ ہیں، جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے دوست احباب، اپنے قبیلہ، اپنے سب سے زیادہ اور اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، ہے نا۔ یہاں سے اس آیت کو ہمارے ایک طبقے نے پکڑ لیا اور لفظ محبت کو بڑھانے کے لیے لفظ ڈھونڈا تو کوئی لفظ نہیں ملا سوائے عشق کے، کہ ہم عشق کرتے ہیں، چلیں۔ تو لیکن یہ جو اس آیت پر عمل تو ہو رہا ہے ایسی حالت میں، لیکن کیا قرآنی آیت دوسری آیات پر بھی عمل ہو رہا ہے جو بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے؟ ہاں، کتنی ہی ہے آیات، کتنی ہدایات ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں جس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور صرف اسی ایک آیت کو پکڑ کے ہم بیٹھ گئے، اسی آیت کے حصے کو حمایت اور مدد۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ پورا قرآن ہے، لفظ آمنو آیا ہے، پورا قرآن آمنو بھی، جو آپ پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دوسری باتیں بھی بتائیں، ان سب پر ایمان، ان سب کو تسلیم کرنا، اس میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک طرفہ معاملہ لوگ کرتے ہیں، اس کو تو پکڑ لیا، اس پر عشق کا بھی نعرہ لگایا، لیکن دوسری طرف نماز بھی غائب ہے، ہاں، جو ایک بنیادی حکم ہے اسلام کا۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بات واضح کر دی ہے، آپ خود بھی غور کریں اس بات پر، اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ کہاں تک درست ہے۔ جزاک اللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو واقعہ یہاں پر آ رہا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوال کریں، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ ہاں، یہ جو واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بہت عرصے کے بعد کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اپنے قوم کے ساتھ صحرائے طی میں مارے پھرے، ہے نا، ادھر سے ادھر۔ اللہ نے 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا ان پر کسی بھی آبادی میں داخل ہونا، بھٹکتے رہے۔
اور صحرائے تی میں ہی موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں دکھاتا کہ اس سرخ پتھر کے پاس کہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ ایک بات کا واقعہ ہے، جب اس کے بعد 40 سال کے بعد جب ان لوگوں کو داخل ہوئے کسی فلسطین کے علاقے میں اور پھر آباد ہوئے، اور اس کے بعد ایک عرصہ گزر چکا، تب کا یہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ یوں ہے، ایک آبادی بہت دریا کے سمندر کے قریب تھی، اور ان کا ظاہر ہے معاش کا ذریعہ، اب جانتے ہیں سمندر کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کا معاش کا ذریعہ یہ مچھلیاں ہوتی ہیں، دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سمندر سے پکڑتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا، ان کے لیے یہ نصیحت تھی، اور جس پر انہوں نے عمل کرنا تھا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں، یہ آزمائش یاد رکھیں اللہ کو جاننے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہم نے کیا ہے، آگے ہم کیا کریں گے۔ یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو خود پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے، اس کی اپنی واقفیت کے لیے ہوتی ہے، اس کو احساس ہو جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اگر وہ غلط جگہ کھڑا ہے تو اپنے آپ کو درست کر لے۔ یہ ہے اللہ کا، یہ جو جس کو آزمائش کہتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت۔ ان لوگوں نے، اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن خوب آتی، اس طرح آتی جیسے کہ نیزے چلتے ہیں، ایک آگے پانی کے اوپر چھلانگیں لگاتی، ہاں اور وہ دیکھ رہے ہوتے کہ یہ مچھلیاں اس طرح سے آ رہی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر ایک گروہ ایسا پیدا ہوا کہ جی ایک گروہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کا معاملہ اندر سے گڑبڑ تھا، تو ان لوگوں نے جناب ہیلہ بازی شروع کی۔ ہفتے کے دن کئی اس کے بارے میں کس طرح سے کیا گیا، کئی باتیں مفسرین نے نقل کی ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ مچھلیاں اس طرح آ رہی ہیں، ان کو پکڑا جائے۔ ہیلے سے کام لیا، جال باندھ کے رکھا، کیا کیا، بہت ساری باتیں روایات ملتی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مچھلیاں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ ہاں اچھا، جب پکڑنی شروع کر دی تو ان کے اندر 3 ایسی جماعتیں، ایک گروہ ایسا تھا ان کے اندر جنہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، ہفتے کے دن تو ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، انہیں سمجھانے لگے۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا، اس نے یہ کہا کہ ان کو سمجھانے کا کیا فائدہ، اب ان پر تو عذاب ہی آنا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو بتانے اور سمجھانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دوسرا گروہ جو سمجھا رہا تھا اس نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکوں کہ یا اللہ جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پر ہی آ جائے، اللہ کی سزا سے ڈر جائے۔ بہرحال یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے آیت کی طرف، میں پڑھتا ہوں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آبادی کے بارے میں۔ قریہ کا لفظ اردو میں تو صرف بستی کے لیے آتا ہے، قریہ کا لفظ عربی میں انسانی آبادی جہاں بھی ہو اس کے لیے آتا ہے، ہم شہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ پوچھی اس آبادی کے بارے میں جو سمندر کے ساتھ، سمندر پر کے کنارے تھا۔ اذ یعدون فی السبت، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ۔ جب انہوں نے نافرمانی کی ہفتے کی، جب ان کے پاس مچھلیاں آتی ان کی طرف ہفتے کے دن تیزی کے ساتھ، لفظ شرعاً استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جیسے نیزہ چلتا ہے اس طرح سے، نیزہ جس طرح آتا ہے اس طرح سے مچھلیاں ان کی طرف آتی ہفتے کے دن، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تو نہیں آتی۔ لا تاتیہم یوم لا یثبتون، لا تاتیہم، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا نہیں آتی۔ کذالک، اسی طرح،
नबलूहुम बिमा कानू यफसकून, हम आजमाते हैं उन लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं। ये वो लोग थे जिनका अंदर से इन्होंने दीन को तस्लीम नहीं किया था। अगर इन्होंने किया होता तो इस किस्म का काम ये लोग हरगिज़ नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर लफ्ज़ वही फ़िस्क़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह हम आज़माते हैं उन लोगों को जो फ़िस्क़ करने वाले हैं, अल्लाह की हिदायत को से बाहर निकल जाने वाले हैं। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ून क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। जब उनके एक जमात ने, उस कौम के एक जमात ने कहा उन लोगों से जो उनको नसीहत कर रहे थे कि क्यों तुम नसीहत कर रहे हो इन लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला हिलाक कर देंगे या इन्हें सज़ा देंगे, अज़ाब और शदीद अज़ाब। क़ालू माज़रतन इला रब्बिहिम, उन्होंने कहा ये अपनी तरफ से ये माज़रत है अपने रब की तरफ। लअल्लहुम यत्तक़ून, और क्या पता ये अल्लाह की सज़ा से डर जाएं और इस काम को छोड़ दें। 3 गिरोह इनके साथ हुआ क्या, अब आगे देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। फलम्मा नसू मा दुक्किरू बिही अंजयना लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ, जब वो भूल गए उस बात को जो जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने बचा लिया उसको, उन लोगों को जो उनको रोक रहे थे बुराई से। वाख़ज़ना लज़ीना ज़लमू, और हमने पकड़ा जालिमों को, बेअज़ाबिन बईसिन, सख्त अज़ाब में, बिमा कानू यफ़सक़ून, बवजह इसके कि वो फ़िस्क़ कर रहे थे, अल्लाह की हिदायत से बाहर निकल रहे थे। आयत नंबर 165 थी ये। फलम्मा अतौ अम्मा नहू अन्हु, तो जब उन लोगों ने ज़्यादती की, खिलाफ वर्जी की उस चीज़ से जिससे उन्हें रोका गया था, क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने उनसे कहा कि हो जाओ बंदर, ज़लील बंदर बन जाओ। ये है वो वाक़या जो आयत नंबर 166 पर मुकम्मल होता है। ये यहाँ पर कौन सी माज़रत की बात कर रहे थे वो लोग जो उन्हें मना कर रहे थे, उनको नसीहत कर रहे थे, कौन सी माज़रत? ये नुक्ता समझने का है। हम पर जिम्मेदारी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की है, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये वो फ़र्ज़ था, जो वो जिम्मेदारी थी जो दूसरा गिरोह पूरा कर रहा था उन पर, उनको नसीहत करके। और तीसरा गिरोह वो इसकी परवाह नहीं कर रहा था। तीसरा गिरोह वो कहता था इनको कुछ कहने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, छोड़ दो इनको, इन पर अज़ाब आएगा, अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल फरमाएंगे। हाँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उन लोगों ने भुला दिया उस चीज़ को जिसकी उनको नसीहत की गई थी, तो हमने बचा लिया पहले गिरोह को, जो उन्हें नसीहत कर रहे थे उनको हमने बचा लिया। और ये दोनों गिरोह, वो लोग जो खामोश बैठे थे वो, और वो लोग जो बुराई कर रहे थे, दोनों पर अज़ाब आया। जो बुराई कर रहे थे उनको अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब ये बंदर कैसे बना दिया, क्या बना दिया, इस पर भी बहुत सारी बातें की गई हैं, छोड़ दें इस बात को। कैसे बनाया गया, वाक़तन वो बंदर हो गए या वो बंदर नहीं हुए, बंदरों की हरकत करने लगे, वल्लाहु आलम। जो भी है, अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वो यही फरमाया है। तो ये है वो बुराई जिसकी तरफ यहाँ इशारा है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। लेकिन कई बार हम लोग ये ज़िम्मेदारी तो निभाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, ये भी बड़ी हमाकत में पड़ते हैं। दूसरों की तरफ नज़र होती, खुद नहीं देखते। और कई बार ये काम हम इस तरह कर रहे होते हैं कि ये भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना इस तरह कर रहे होते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा रिएक्शन होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसके लिए हुक्म दिया है। सूरह नहल में हम लोग पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लोगों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाओ,
کیسے؟ ادعو الی سبیل ربک حکمت کے ساتھ عقل استعمال کرو، جب وقت ہو اس وقت بتاؤ حکمت کے ساتھ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو تو اچھی طریقے سے۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے، صحیح وقت پر لوگوں کو نہ بتایا جائے، تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا الٹا ریاکشن ہوتا ہے، لوگ اور اپنے کام میں ڈٹ جاتے ہیں جو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ بہرحال یہ میری نظر میں وہ دونوں گروہ جو برائی کر رہا تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، وہ تو بندر بنا دیے گئے، اور جو برائی جس سے نہیں روک رہے تھے ان پر عذاب آیا اللہ کی طرف سے۔ آیت نمبر 167، یہ آیات جو آ رہی ہیں اب آگے، یہ آ رہی ہیں بنی اسرائیل کے ہی حوالے سے، لیکن آپ غور کریں اس کے اندر ہمارے لیے بہت سی باتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء اور رسولوں کے واقعات کہانی سنانے کے لیے نہیں کرتے۔ انبیاء اور رسولوں کے واقعات ہمیں اس لیے بتاتے ہیں قرآن میں کہ وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جس میں پچھلی امتیں پڑیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے چلی گئیں، اور ان چیزوں پر عمل کریں جو ان کے لیے اچھا ہوا، ثابت ہوا۔ یہ ہوتا ہے مقصد۔ یہاں دیکھیں اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 167 میں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ جب اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا، آپ کے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا، یعنی یہ اعلانیہ بات ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے اور آپ کے رب کی طرف سے، کہ ہم لازماً ایسے لوگ اٹھاتے رہیں گے قیامت تک جو انہیں برے عذاب دیں گے۔ عذاب کا مطلب در حقیقت تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر وہ شے جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ عذاب ہے، چھوٹی تکلیف پہنچائے یا بڑی تکلیف پہنچائے وہ عذاب ہے، اور اکثر و بیشتر یہ اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں پر جو برے کام کرتے رہیں گے ان پر ہم لازماً اٹھاتے رہیں گے ایسے لوگوں کو جو انہیں برے عذاب دیں گے قیامت تک کے لیے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ یاد کر لیں اس آیت کو، ذہن میں بٹھا لیں۔ بے شک آپ کا رب بہت تیز ہے سزا دینے میں، اور بے شک وہ بہت ہی زیادہ غفور، بخشنے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ کے کون سے صفت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کی مغفرت اور رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ہدایات پر، اللہ کی نصیحت پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی سزا ہے، سریع الحساب، بہت تیز ہے۔ بے شک اللہ بہت تیز ہے عذاب دینے میں، سزا دینے میں۔ آج ہم لوگ اپنی حالات کو دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ہم خوش ہیں اپنے حالات پر، یا ہم اپنے اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم پر کیا ایسے لوگ مسلط ہیں جو ہمیں آرام پہنچانے کے بجائے ہمیں مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی گئی، گو کہ یہ بات بنی اسرائیل کے حوالے سے کہی گئی ہے کہ ان لوگوں پر ہم ایسے لوگ اٹھاتے رہیں گے، ایسے لوگ ان پر قابض ہوں گے۔ آج وہی حال ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، تمام میرے بھائیوں کو جو دین پر ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کی ہدایات کو ایک طرف رکھ دیا ہے، یا جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا آیت نمبر 157 کے حوالے سے، کہ ایک چیز کو پکڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس جی ہم تو اللہ کو خوش کر رہے ہیں،
ہاں، اللہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہیں خدا کے لیے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہم پورے قرآن پر اس کو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں پورے قرآن کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا. اس طرح کام نہیں چلے گا. اگلی آیت 168، یہاں پر پھر یہ واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور کریں گے تو یہ ہم لوگ بھی ہیں اس کے اندر شامل. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو بانٹ دیا الگ الگ گروہوں میں زمین پر. وَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، اور ان میں صالح لوگ ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو صالح نہیں ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں آزماتے ہیں یا آزماتے رہیں گے یا آزمائیں گے یا آزمایا ہے اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ، تاکہ یہ واپس آ جائیں، پلٹ جائیں. کون پلٹ جائے؟ جو صالح نہیں ہے وہ پلٹ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں. اس لیے ہم انہیں آزما رہے ہیں. یہ آزمائش کا مقصد سمجھ میں آ گیا؟ یہی ہے آزمائش کا معنی، یہی ہے امتحان جس کو ہم کہتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ نہیں لے رہے ہیں، ہمیں اپنے مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر واضح کر دے رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو صالح ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہیں. اسی طرح اس امت کا بھی حال ہے، اور ہم آزمائے جا رہے ہیں اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ، تاکہ ہم پلٹ جائیں. وہ لوگ جو صالح نہیں ہیں وہ صالح بن جائیں. آگے جو آیات آ رہی ہیں یہاں پر وہ پچھلی بات جو میں نے کہا امر بالمعروف و نہی المنکر، وہ بالکل واضح ہو جائے گی یہاں پر. اعوذ باللہ من الشیطان. اور یہ بالکل واضح طور پر پچھلی امت کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، تو ان کے بعد ایسے لوگ آئے، ناخلف لوگ آئے جنہوں نے کتاب کو وراثت میں لیا. یاخذون عرض هذا الادنی، وہ زمین کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو مال و متاع ہے، اس کو وہ پکڑتے رہے اس زمین کی. ادنا سے مراد زمین ہے کی طرف اشارہ ہے. یاخذون عرض هذا الادنی، اس ادنا چیز کی، معمولی چیز کی مال و متاع پر وہ پکڑتے رہے، یعنی وہ ان کی طرف بھاگتے رہے، ان کی طرف انہیں اپنے قبضے میں کرتے رہے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور یہ کہتے رہے کہ ہم معاف کر دیے جائیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں. ہاں، یہی حال ہمارا بھی ہے میرے بھائی، ہم بھی اہل کتاب ہیں. ہاں، اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ معاف کر دی جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ابھی پیچھے پڑ چکے، اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہیں، مت بھولو. وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور پھر جب ویسے ہی کوئی اور معلومات ان کے سامنے آتا پھر اسے پکڑ لیتے. یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے پکا عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب کے حوالے سے؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ یہ نہیں کہیں گے کوئی بات مگر وہی اللہ کے بارے میں جو سچ ہو. وہ درسوا ما فیہ، اور پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں اس میں. کس میں؟ کتاب میں. یہاں پر کون سی بات یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ بات غلط کہہ رہے ہیں ہم معاف کر دیے جائیں گے، یہ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بھلا ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ بات جس کی طرف یہاں کہا جا رہا ہے. حرام کرتے رہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، اور اس یقین میں مبتلا رہو کہ ہم بخش دیے جائیں گے. کوئی آج ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہودی کہاں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں جہنم میں. نصرانی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تم کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. کیوں؟ رسول کی امت ہے، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں.
کیا بات ہے کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسا ہی سمجھا ہوا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بہترین منصف نہیں ہے، فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری ہے انسان سے؟ نعوذ باللہ۔ اگلی آیت بالکل واضح کر رہی ہے، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ان لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر ایسے لوگوں کا جو صالح ہیں۔ ہاں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کیا مطلب؟ ہاتھ سے پکڑنا نہیں، کتاب کے جتنے بھی اللہ رب العزت کی ہدایات ہیں، نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ اور پھر بڑی نماز کی اہمیت کو غور کریں کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی پھر نماز کا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، الگ سے بھی اس کو بالکل واضح کر دیا گیا۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بیچارہ اکثر و بیشتر جانتا ہی نہیں، لا علمی میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اگلی آیت، وقت میرا خیال ہے شاید زیادہ نہ ہو جائے، میں یہاں پر آ کر رک جاؤں گا۔ یہ خالصتاً بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد کیسے، کن حالات میں لیا تھا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ذُلَّةٌ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان پر بلند کر دیا، ان لوگوں پر، جیسے کہ وہ سایہ ہو، جیسے کہ وہ بادل ہو، جیسے کہ وہ کوئی چھت ہو۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے۔ اور پھر اس وقت ان کو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سب کچھ ہوا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں نصیحت ہے اس نصیحت کو پکڑو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اس طرح بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم دیکھ چکے، پیچھے پڑ چکے۔ اللہ رب العزت ہم سے تو اس طرح عہد نہیں لیا اللہ کے نے، لیکن ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں۔ کیوں؟ عقل سے کام لے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔